اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، دوستوں، آپ سب کا ویلکم، استقبال ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 44 میں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں اور آپ تمام کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم 43 ہمارے ایپیسوڈ ریکارڈ کروا سکیں۔ آپ لوگوں نے 43 ایپیسوڈ آپ لوگوں نے سنا، پورے مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم نے کتنا حصہ، یعنی اگر سیرت کے 3 حصے لے، ایک مکی زندگی اور مدنی زندگی، اس دعوت کے جو 3 مرحلے تھے، چھپ کر یعنی سیکریٹی دعوت دینا، اس کے بعد کھلے عام دینا، پھر مدینہ کی دعوت، یہ جو 3 حصے تھے، اس کو ہم نے الحمدللہ ایک حصہ اور دوسرا مکمل کے قریب ہے۔ یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بالکل قریب ہے۔ اور پھر ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ جو ہم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اللہ تمام چیزوں کو ہمارے دل اور دماغ میں محفوظ کر، آمین یا رب العالمین۔ ہم اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جو بھی ہم سیرت جان رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل اور دماغ میں محفوظ کر، آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ ایپیسوڈ 43 میں جو ونر ہے انشاءاللہ اس کو ہم لاسٹ میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا، آپ کے ساتھ آپ لوگ دیکھ لو گے انشاءاللہ کون اپلوڈ ہے، اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو تحفے ہیں وہ آپ تک پہنچ گئے ہوں گے۔ اور میں شکر ادا کرتا ہوں ہمارے جو تمام ٹیم مینجمنٹ جو محنت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کر، یعنی گفٹیں تیار کرنا، آپ تک پہنچانا، یعنی یہ تو بات بالکل چھوٹی سی ہے کہ آپ یہ دے دیں ان کو، لیکن ایک چیز لانا، اسے تیار کرنا، پھر لوگوں تک پہنچانا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی، ہماری تمام ساتھیوں کی محنتوں کو قبول کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ان کو بہت بہترین اجر دے، آمین یا رب العالمین۔ اور بہت جلد ہم بچوں کی کلاسیں شروع کریں گے، کچھ ایک نئے انداز میں، یا پھر ٹائم سوٹیبل ہو یا کسی اور طرح سے، کیونکہ یہاں جو بحرین کے بچے ہیں وہ ابھی بزی ہیں، ان کا اسکیجول بزی ہے مغرب کے بعد، اور مغرب کے بعد وہ عشاء کے بعد ہوتا ہے، لیکن انڈیا میں وہ ساتھی ہمارے عشاء کے بعد بزی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لمبا ٹائم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم انشاءاللہ آگے جا کر انشاءاللہ کس طرح سے اس کا سیٹ اپ کریں، ایک ہفتے یا اور ایک ہفتہ میں چاہیے، تاکہ ایک پورا جو منظم انداز میں ہم اس کو لے کر چلیں، تاکہ پھر روکے نہ انشاءاللہ۔ اور ہمارا جو ٹاپک تھا وہ چل رہا تھا اسراء والمعراج، یہ ہمارا ٹاپک مکمل ہو گیا تھا لاسٹ ایپیسوڈ میں، جو ہم جان کے آ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ، وہاں سے آسمان سدرۃ المنتہا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات چیت کی، اور اس کے بعد یہ آپ کو بات نوٹ کرنی ہے، اپنے دل و دماغ میں سیو کرنا ہے، حتیٰ کہ ہماری جو میموری میں یہ چیز سیو ہو گئی، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا؟ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، نہ کسی انسان نے اللہ کو دیکھا۔ کمنٹس میں آئے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا سدرۃ المنتہا پر، بالکل کمانوں کے قریب آگے کمنٹس میں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سنا نہیں، یا پھر آپ نے وہی جو لکھ دیا جو روایتوں میں لکھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی جن، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسی لیے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے موسیٰ دنیا کی آنکھ سے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن پھر بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، یہ تمام واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کیسا ہوا، پہاڑ ریزہ ہو گیا، ایک تجلی سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ سوچے کہ پوری کی پوری تجلی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے آتا تو کیا ہوتا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی کہ نہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو آپ سے ایک سوال بھی پوچھا گیا، کیا آپ نے صحابہ کرام میں یا پھر لوگوں میں ایک شوشہ چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، کلیئر کٹ قرآن میں آ گیا کہ دنیا کی آنکھ سے اللہ کا دیدار ممکن نہیں، ممکن ہی نہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہیں دیکھا مینس نو۔ اور ایک جگہ آتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں اس کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب نہیں دیکھا، وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ مکس نہیں کریں گے، ورنہ پھر آپ بولو گے کہ ہاں آپ کہہ رہے ہو ایک جگہ دیکھا ایک جگہ نہیں دیکھا۔ تو یہ خواب کا معاملہ ہے، ترمذی کی احادیث ہے، وہ انشاءاللہ میں بعد میں لے کر آؤں گا ایک دو ایپیسوڈ کے بعد، تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر واپس آتے ہیں اور کافروں کے سوال شروع ہوتے ہیں کہ ایک رات میں مسجد اقصیٰ کیسے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بات چیت کی، جنت اور جہنم کا یہ تمام واقعات ہو گیا ہے، سارا سب کچھ ہو گیا ہے، انبیاء سے ملاقات ہو گئی، اور مسجد اقصیٰ یعنی ان کے دل و دماغ میں مشرکوں کی فٹ ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ایک رات میں آپ کیسے مسجد اقصیٰ پہنچ سکتے ہو۔ تو پھر ان لوگوں نے سوال شروع کیے کہ پوچھنے لگے کہ آپ ہمیں بتائے مسجد اقصیٰ کے ڈور کیسے ہیں، پلر کیسے ہیں، یہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان ہو گئے، لیکن اس کے بعد تمام کافروں نے جو سوال کیا وہ سوال کا جواب دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حتیم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تمام 3D کا میپ آپ کے سامنے رکھ دیا، اسکرین رکھ دیا آپ کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہاں پوچھو کیا، ڈور کتنے، 1 2 3 4 5، ستون کتنے، 1 2 3 4 5، دروازے کتنے، 1 2 3 4 5، کلر کون سا ہے، ہرا لال پیلا ادا، اور کیا ونڈو، یہ کون سے، کھڑکیاں کتنی ہیں، تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہہ دی، سب چیز بتا دیا۔ یعنی پھر اس کے بعد جب تمام کے کافروں کے پاس سوال ختم ہو گئے، جواب سنتے سنتے اب کیا کریں، اب اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ اسی طرح پھر ہم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانا کہ ان کو صدیق لقب کیسے ملا، یہ آپ سب جانتے ہو، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم سیرت کے اس طرف جاتے ہیں جہاں پر ہم نے 6 لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی۔ تھوڑا سا ہم پیچھے جان کر آتے ہیں تاکہ ہمارا جو سلسلہ 3-4 ایپیسوڈ سے کٹا ہوا تھا، یعنی سیرت سے ہم سیریل وائز چل رہے تھے، اچانک سے اسراء والمعراج، یعنی ہم زمینی سفر جا رہے تھے، اچانک سے آسمان کی طرف گئے، پھر اس کے بعد نیچے آئے تو کچھ ہم بھول نہ جائے۔ یعنی ہوتا ہے اچانک سے ہم کوئی چیز کلاس چلتے چلتے کچھ چیزیں ہم بیچ میں رک جاتے ہیں تو پچھلی چیزیں بھول جاتے ہیں، تو پہلے ہم اس کو دہرا دیتے ہیں کہ پچھلی بار ہم جان کر آئے تھے کہ مدینہ کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، تو ان کے بیچ میں ہر بار لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ یثرب میں اور بھی قبیلے تھے جو یہودی ان دونوں میں گھی کا کام کرتے تھے، اور یہودی بڑے امیر بھی تھے اور سود پر ان لوگوں کو پیسے دیتے تھے۔ اب حج کا موسم جیسا ہی شروعات ہوا، لوگ سفر کرنا شروع کرے مکہ کے لیے، یثرب سے بھی کچھ لوگ مکہ کی طرف آ گیا، یثرب یعنی مدینہ سے۔ یہ نبوت کا 11واں سال چل رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 6 لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، کہاں پر، مینا کی گھاٹی میں۔ آپ یہ تمام چیزیں سن کر آئے ہیں، بس یہ ہے کہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ چیزیں یاد ہو اور اس کے ساتھ ساتھ محسوس ہو کہ ہم کہاں پر تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ 6 لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن سنایا۔ قرآن سننے کے بعد یہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ انہیں محسوس بھی ہوا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں وہ تو قرآن سچ ہے، حق ہے۔ اور ان لوگوں نے یہودی سے سن کر بھی آیا، جب یہودیوں سے ان کی جنگ ہوتی، جب یہودیوں کو یہ یثرب کے اوس اور خزرج والے مارتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، وہ وقت بہت قریب ہے، جب نبی آئے گا ہم ان کے ساتھ مل کر تم پر غالب آئیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو غالب کرتا ہے، جیت دیتا ہے۔ یعنی جب بھی یہ لوگ مارتے تو یہودی یہی الفاظ نکالتے، یہی ڈائلاگ مارتے۔ اب یہ 6 لوگ سوچنے لگے، اگر یہودی سچ کہتے ہیں تو پھر یہ سچے نبی ہیں، ہم یہودیوں سے پہلے نمبر لے جاتے ہیں، ہم اس نبی کا ساتھ دیتے ہیں اور یہودیوں کا کام تمام کر دیں گے۔ یعنی اگر یہودی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اس نبی کے ساتھ مل کر وہ ہم پر چڑھ جائیں تو ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اس نبی کے ساتھ مل جاتے ہیں اور یہودیوں کو مزہ چکھاتے ہیں۔ اب یہ لوگوں نے تمام باتیں کر لی اور اس کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یثرب جائیں گے، وہاں جا کر دین کی دعوت دیں گے۔ یعنی مکہ سے دین باہر کی طرف نکل گیا،
یعنی آپ نے دیکھا کہ پہلے مکہ میں ہی تھا، پھر اس کے بعد طیف میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے بعد یمن سے آئے، ساتھ ہی یمن میں گئے، پھر یثرب سے آئے، یثرب سے پھر واپس گئے. لیکن اب یہ 6 لوگوں نے کمال کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں سے کام لیتا ہے، تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 6 لوگوں سے کتنا بڑا کام لیا. اب دین کی جو شعائیں ہیں، دین اسلام کی جو شاخیں ہیں، وہ باہر چلے گئے مکہ کے. اب یہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں. 11 نبوت کو آئے تھے، اب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 تھی، نبوت کا 11واں سال تھا، یہ اگلے سال واپس آتے ہیں. یہ 6 لوگوں میں اسد بن زرارہ، یہ نام یاد رکھیں، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا انشاءاللہ اس کو، کہ یہ بڑی ایک دوسرے سے میچ کرنے کے لیے، یعنی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے ایپیسوڈ، اور ہمیں یاد رکھنے کے لیے، اسی لیے آپ کو میں نے کہا کہ اسد بن زرارہ نام یاد رکھیں. اب حج کا موسم ختم ہوا، یہ لوگ واپس چلے گئے اور وہاں جا کر دین کی تبلیغ دینے لگے، نرم انداز سے، صحیح انداز سے، میٹھے انداز سے اور سلو انداز سے دینے لگے. اور ان کا دعوت دینا ایسا ہوا کہ لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں آئی، اور 7 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. از یثرب میں لوگ مسلمانوں کی تعداد 13 ہو گئی، شاید ہو سکتا ہے اور بھی زیادہ، لیکن ابھی یہاں پر جو رحیق المختوم ہے اس میں 13 لکھی ہوئی ہیں. اب یہ 1 سال میں جتنا بھی انہوں نے کام کیا، پھر حج کا موسم پھر قریب آ گیا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی قریش کا جو دباؤ تھا، پریشر بہت زیادہ تھا. قریش کے لوگ بہت زیادہ تکلیفیں دینے لگے. یعنی معراج کے واقعے کے بعد اور زیادہ مشکلات پیش آئی، کیونکہ ابھی نہ حضرت خدیجہ ہے، نہ پھر آپ کے چاچا ابو طالب، تو اب یہ تمام تو ہے، لیکن اب یہ کہ بڑے بڑے سردار بھی ہے، اور سامنے یہاں پر ابوبکر، حمزہ رضی اللہ عنہ تمام ہے. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں مل جائے تو کس کا کیا کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے سامنے دعوت دینے سے روکا نہیں، چاہے انہیں دن میں دعوت دیتے یا رات میں دعوت دیتے یا پھر بازار میں جا کر دیتے یا ان کی مجلس میں جا کر دعوت دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی. اب اس کے بعد جیسا ہی حج کا موسم آیا، یثرب سے کچھ قافلے مکہ کی طرف آئے. اس میں 13 مسلمان بھی، اس میں 11 مسلمان، غالباً 11 یا 12 مسلمان اس میں واپس آئے. اس میں ایک جو مسلمان تھے وہ آئے نہیں، ایک مسلمان اس میں جو ساتھی تھے وہ آئے نہیں حج کے لیے. لیکن جو 5 پرانے ساتھی تھے اور 7 نئے ساتھی، یعنی 7 5 13، تو پرانے 5 ساتھی اور 7 نیو مسلمان، وہ مکہ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد حج میں شریک بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں. مکہ میں رہنے کے ساتھ ساتھ، مکہ کے کافروں کے بیچ میں رہنے کے ساتھ ساتھ، مکہ والوں کو خبر ہی نہیں. مکہ والوں کی ناک کے نیچے 6 مسلمان ہو گئے پچھلے سال، اور اس سال 7 اور آگے اسلام میں، یعنی مکہ والوں کو خبر ہی نہیں. اب یہ ہوا کیا کہ یہ تمام واقعات تو مکہ کے اندر یہ لوگ آگے مکہ میں رہنے لگے، لیکن ابھی تک کسی کو کانوں کا خبر نہیں. لیکن ایک شخص ہے جس نے یہ تمام معاملات کو دیکھا، ایک شخص ہے جس نے ان کی تمام باتوں کو سنتا رہا. اس کی چیخ تو بعد میں نکلی، یعنی وہ شخص ہے شیطان. بعد میں اس کی چیخ و پکار، چیخنے لگا. اس کا بہت بڑا رول ہے دین اسلام کو مٹانے کا، بہت بڑا رول ہے. یعنی اس کے اگلے جب ہم بیت العقبہ، یعنی پہلی بیت دوسری بیت جب پڑھیں گے، تو شیطان کی جو چیخیں ہیں وہ کیسے نکلی، اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، وہ بعد میں ہم دیکھیں گے. اب یہ لوگ آگے 13 لوگ مکہ میں، اور پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن سب کے سامنے ملنا ناممکن ہے. اب پلان بناتے ہیں کہ ہم مینا کی پہاڑی میں، جو مینا کی پہاڑی کے مغرب سائڈ، یعنی مینا سے تھوڑا سا دور، وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں. وہ جو مینا کی گھاٹی کے جو پار ہے مغرب کی طرف، وہ آپ دیکھیں کہ عقبہ جو ہم کنکری مارتے ہیں نا، کنکری مارنے والا جو آج ہم اس کو مشہور کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اصل میں سنت ہے پتھر مارنا، لیکن آج ہم نے 3 شیطان بنا دیے، چھوٹا شیطان، اس سے بڑا شیطان، اس سے بڑا شیطان. لوگ پتہ نہیں ایسے زور میں آ جاتے ہیں، اتنے خطرناک بن جاتے ہیں، جا کر پتھر کیا جوتے مارتے ہیں، لکڑی مارتے ہیں، گن مشین سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل میں ان کی عقل ہے ہی نہیں. یہ ایک سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، نہ وہاں شیطان ہے نہ شیطان کی جگہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ہم کنکر مارتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ہم جانور ذبح کرتے ہیں، حاجر علیہ السلام کی سنت ہے ہم صفا مروا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ہم اس پہ چلتے ہیں.
لیکن اصل میں لوگ لا علمی کا شکار ہوتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ شیطان ہے، وہاں شیطان ہے ہی نہیں اللہ کے بندو، تمہیں کیا پتہ؟ اگر شیطان ہوتا تو سب سے پہلے علماء کرام پہنچتے اور اس کی پٹائی کر دیتے، وہاں کے رہنے والے اس کی پٹائی کرتے۔ ہم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ، سعودیہ سے دور رہنے کے باوجود سعودیہ میں جاتے ہیں شیطان کو مارنے کے لیے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر وہ میٹنگ طے کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ پہلے جو آئے تھے غالباً اوس قبیلے سے آئے تھے، جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ بڑے بڑے مشہور قبیلے تھے مدینہ کے۔ ہمیں ان الفاظوں کو یاد کرنے تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن ہمیں ہماری جو پرانی ہسٹری ہے دین اسلام کی اسے یاد رکھنی ہے، اس کے جو واقعات ہیں ہمیں اسے یاد کرنے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہمیں یاد کرنے، یعنی اوس اور خزرج۔ پہلے جو 6 لوگ آئے تھے وہ خزرج قبیلے کے تھے، اور جب اب 7 لوگ آئے تھے اس میں مکس ہو گئے تھے، 4 خزرج قبیلے کے اور 2 اوس کے۔ تو اوس یعنی AUS، اوس آپ کو یاد ہو جائے گا اگر ایسا انگلش میں دیکھو گے، اور انگلش میں خزرج KAZRAJ، خزرج، یہ آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ اب یہ جو 7 نئے لوگ آئے تھے اس میں کہ معاذ بن حارث، زخوان بن عبد الاویس، اور تیسرے تھے عبداللہ بن ثابت، چوتھے تھے یزید بن ثعلبہ، پانچویں تھے عباس بن عبد، چھٹے تھے ابو حسن، اور ساتویں تھے عویم بن سعدہ۔ ٹھیک ہے، یہ 7 لوگ تھے، ان کے ساتھ 5 پرانے لوگ تھے، اسد بن زرارہ نام یاد رکھیں۔ اب عقبہ کی پہاڑی میں یہ جمع ہوتے ہیں، لیکن عقبہ جو پہاڑ ہے وہ عقبہ کہتے کس کو ہیں یہ، اور جو یہاں پر بیعت ہوئی تھی پہلے اس کے بارے میں ہم جان لیں گے۔ عقبہ جو ہے یہ بڑی تنگ وادی تھی، لیکن آج اس کو تو بڑا برج بنا دیا۔ آپ دیکھیں کہ ابھی یوٹیوب میں ویڈیوز میں، یا پھر آپ جب جاتے ہیں تو بڑے زبردست پلر، بالکل ایک برج بنا دیا کہ لوگ آسانی سے جائے اور نکل جائیں، بالکل آسانی سے، یعنی بالکل ٹریفک، کوئی جیم، کوئی ایسا کوئی نہیں، لوگوں کو چھوڑ دیا، کوئی گاڑی کی ضرورت بھی نہیں ہے، پیدل جاتے ہیں لوگ، اوپر چڑھتے ہیں برج پہ، کنکر مارتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ بہت زبردست انہوں نے کام کیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی گھاٹی تھی، سخت گھاٹی تھی، یعنی جگہ چھوٹی، لوگ مشہور بھی ہے لیکن لوگ گزرتے نہیں کیونکہ چھوٹی سی گھاٹی ہے، تھوڑا دوسری جگہ سے چلے جائیں تو یہ یہاں پر آتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں بیت العقبہ۔ ٹھیک ہے، بیت العقبہ، یہاں پر سب سے پہلی بیعت ہوتی ہے، یعنی باہر سے جو مسلمان آتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے ہیں۔ یعنی بیعت کا مطلب وعدہ لینا، قسم کھانا یا اقرار کرنا، اور عقبہ پہاڑی کا نام ہے، عقبہ پہاڑی کا نام ہے، تو اسے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور بیعت کے بارے میں امید ہے آپ کو یاد ہوگا، لیکن آپ کے دل و دماغ میں بیعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا، یعنی آج بھی ہاتھ رکھنے کا، تھوڑا اس پہ میں ایک وضاحت کر دوں تھوڑا سمجھ میں آ جائے کہ لوگوں میں یہ سالوں سے چل رہا ہے کہ ہم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، ہم نے فلانا کے ہاتھ پہ بیعت لی، ہم نے فلانا امام کے مسجد کے امام پر ہاتھ پہ بیعت لی، یعنی اس طرح سے کئی واقعات چلتے ہیں، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت لینے کا واقعہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اور بیت الرضوان آپ لوگوں نے یاد ہوگا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کا واقعہ، بیت الرضوان یعنی بیعت لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے۔ اور قرآن مجید سورہ ممتحانہ میں غالباً تقریباً آیت نمبر 12 میں بیعت کا ذکر ہے، بیعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے خلافت کے بعد لی، اب خلافت کا دور ختم، اب نبوت کا دور ختم، نہ نبی ہے نہ رسول ہے، اب بیعت کس بات کی؟ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ اب بیعت ضروری ہے، بیعت کیا ضروری ہے؟ یا کچھ کہتے ہیں کہ بنا بیعت کے آپ جاتے ہو تو یعنی آپ کھلے میں جا رہے ہو، یعنی کوئی بھی آپ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، یعنی بیعت لینا ضروری ہے۔ لیکن دیکھیں لوگوں نے آج مرشد کے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کیا، امام کے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کیا۔ اگر ایک مجلس میں آپ لگا لیں 100 200 300 لوگ ہیں تو ایک لمبی رسی چھوڑتے ہیں، دور دور تک رسی کو پھیلا دیتے ہیں، تمام لوگ اس رسی کو پکڑتے ہیں، اور ایک سرے میں ایک کارنر پر مرشد یا مولوی ایک ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں اور مائک میں کہتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ تم کہو، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں، کوئی مرد کسی عورت کا ہاتھ تھامتا ہے، یعنی ایک جو مولوی ہے، کوئی امام ہے، کوئی مرشد ہے، وہ عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کرتا ہے،
یہ عجیب واقعہ ہے. یعنی کچھ جماعتوں میں بیعت کا یعنی جو بیعت ہے اس کا اقرار کراتے ہیں، قسم دلاتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہمارے امام کی بات سنیں گے، ہم ہمیشہ امام کی پیروی کریں گے، ہم ہمیشہ امام کے پیچھے چلیں گے. اگر ہمارا مسئلہ چاہے اللہ کے خلاف جائے، رسول اللہ کے خلاف جائے، کسی کے بھی خلاف جائے، ہم ہمارے امام کی پیروی کریں گے. قسم کھلواتے ہیں، وعدہ دلواتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. اور کچھ تو ایسی بیعت کرواتے ہیں، اگر آپ سنو گے تو تعجب کرو گے. میں نے خود اپنی کانوں سے سنا کہ آپ جب حرم میں جاؤ گے، مکی حرم مکہ کے امام یا مدینہ کے امام، ان کے مسجدوں کے امام، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. یعنی وہ بیعت دلواتے ہیں کہ وہ بڑے وہابی ہیں تو آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے. ایسی قسمیں دلاتے ہیں کہ حتیٰ کہ کئی لوگ اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں. اور ایسی بیعت بھی کچھ ہوتی ہے جو درگاہ پر لیتے ہیں. یعنی آپ درگاہ آپ کے سامنے ہے کہ درگاہ ایک سب سے شرکی اڈہ ہے آج، لیکن وہاں پر بیعت لی جاتی ہے کہ درگاہ کے نام پر، درگاہ کے کام پر، درگاہ کے کام میں تعاون کرنے پر بیعت لی جاتی ہے. کچھ مرید بیعت لیتے ہیں کہ ہم اس بدعت کو ہمیشہ گھڑتے رہیں گے. یعنی ہم اس درگاہ پر ہمیشہ آتے رہیں گے. ہم بیعت لیں گے کہ ہماری اولاد اس پر آتے رہے گی. ہم بیعت کرتے ہیں کہ اس کے کام میں ہر بار تعاون کریں گے. ہم بیعت کرتے ہیں کہ اس کا خیال ہم زندگی بھر رکھیں گے. ہم بیعت لیتے ہیں کہ ہم آپ کے مرشد ہمیشہ رہیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی مسلک بنایا، نہ کوئی فرقہ بنایا، نہ صرف ایک دین لے کر آئے، وہ دین اسلام، اس کی دعوت دی. جب یہ 7 لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، انہیں کیا پڑھایا، کیا بات کی، آپ وہ سنیں. خود اللہ بھی فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. دوسرا، چوری نہیں کرنا. تیسرا، زنا نہیں کرنا. چوتھا، اولاد کو قتل نہیں کرنا. پانچواں، کسی پر جھوٹا الزام، جھوٹا بہتان نہیں لگانا. چھٹا، ہر اچھے کام میں میری نافرمانی نہیں کرنا. دیکھیں کہ یہ 7 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کام بتائے اور یہ پوری بیعت لی ان کے ساتھ. یعنی آپ دیکھیں کہ بیعت کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اس میں کوئی اور چیز تھی. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم اس میں سے اگر کر لو یہ پورے 6 کام تو بے شک اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. اور اگر کوئی شخص اس کام میں فیل ہو گیا، غلطی سے زنا کر بیٹھا یا پھر قتل کر بیٹھا یا جھوٹ بول چکا یا کسی پر بہتان لگا دیا تو پھر اسے اس کی سزا دنیا میں مل جائے گی اور اس کا یہ کفارہ ہے. دنیا میں اس کے گناہ معاف ہو گئے، ختم. لیکن اب تھوڑا ہم رکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. آج درگاہ پر آپ جائیں، آپ دیکھیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں. سجدے کا حکم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. ہم مسلمان اپنا سر کٹا دیں گے لیکن کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے. لیکن ہم درگاہ پر جا کر قبر کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. سجدہ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نحر کرو، قربانی کرو. اور ہم قربانی عبادت ہے، اور قربانی ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ نذر و نیاز چڑھانے کے لیے قربانی کر دیتے ہیں. پھر ہم جا کر اس درگاہ والوں سے دعا مانگتے ہیں کہ آپ ہماری دعا اللہ تک پہنچے. یہ غلط راستہ اپناتے ہیں اور پھر اس کے بعد مرید بن جاتے ہیں اور مرید بیعت لیتے ہیں کہ ہم درگاہ کی بات سنیں گے، جو پیر و مرشد ہیں انہی کی بات سنیں گے، ہم آپ کے مجاور یہاں پر مجاور بنیں گے بس. تو یہ بیعت ضروری نہیں. نہ آج خلیفہ کی بیعت ضروری ہے اور نہ آج کسی لیڈر کی بیعت ضروری ہے، نہ کسی مولوی کی ضرورت ہے، نہ پھر کسی اور نیک شخص کی ضرورت ہے. اگر کسی کا اگر بیعت لینے کا حکم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اب اگر مسلمان اب جمع ہے، اب کہے کہ مسلمان کنٹری ہے اور اگر مسلمان کنٹری میں آپ بیعت لیتے ہو تو بیعت لینے کا مقصد یہ ہے کہ جو زنا کرتا ہے اسے کوڑلے مارتا ہے حکمران، تو پھر آپ کا بیعت لینا ضروری ہے. اگر چوری کرتا ہے حکمران، اسے چوری کے سزا میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے تو پھر ایسے حکمران کی آپ کو بیعت کرنی ہے. اگر کوئی شخص کسی پر بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے تو پھر حکمران اسے کوڑلے لگاتا ہے تو پھر آپ کو حکمران کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے.
یہ کہاں ہے آج کل؟ اگر آج آپ کسی کو کہے کہ یہ آپ کریں، یہ جو جس شخص نے جرم کیا تو اسے سزا دے، لیکن ہم چھوڑے، سزا تو چھوڑے، ایسے ایسے جرم کرتے ہیں، ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں، شیطان بھی ہم سے شرماتا ہے، ایسے ایسے گندے حرکات کرتے ہیں، بولنے بھی شرم آتی ہے، اتنے خراب۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں کے ہاتھ پہ بیعت لی، ہم فلاں فلاں کے ہاتھ پہ بیعت لی، اور اب ہم کیا بولیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اب یہ بیعت لینے کا مقصد، سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بے شک حکمران کے ہاتھ پر بیعت لیتے ہیں، حکمران انہیں سزا بھی دیتا ہے، ان کے ہاتھ بھی کاٹتا ہے، ان کے کولڈے بھی مارتا ہے، تو بے شک ہم بھی ان کے پاس جا کر بیعت لیں گے۔ چلے مسلمان کنٹری ہے، مسلمان رول ہے، سزا ان کو اسلام کے مطابق ملتی ہے۔ یہاں پر ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ مجرم پکڑے نہیں جاتا، چوری کرتا ہے اسے نہ سزا ملتی ہے، وہ تو پیسے دے کے نکل جاتا ہے۔ تو پھر آپ یہ کون سا حفظ اسلامی قانون ہے، کون سا دین اسلام آپ لے کر چل رہے ہو؟ تو ہمیں نہ بیعت لینی ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اور ہم اگر یہ بیعت والا سسٹم کرتے ہیں، حکمران یا شریعت کے خلاف جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ چلے آپ ہمارے امام ہیں، آپ مولوی، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، لیکن پھر ہم شریعت کے خلاف جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، نامحرم کو، جو عورت تھی بیعت لینے کے لیے آتی تو آپ ہاتھ نہیں لگاتے۔ لیکن آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر لوگوں کو ہاتھ سے ہاتھ ملایا جاتا ہے، عورت مرد کے ہاتھ میں، مرد عورت کے ہاتھ میں، سب مل کر بیٹھتے ہیں، بیعت لیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتی ہے، قسم کھاتی ہے، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو چھوا نہیں، یعنی جو شادی شدہ ہے ان سے، جو ان کی بیویاں ہیں ٹھیک ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بیعت لینے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کہتے ہیں تم اے عورت، تم ان الفاظوں کو دہراؤ، بس یہ بیعت ہو جاتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں میں نے آپ کو بتا دیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، کسی پر بہتان نہیں لگانا، اور نیک کام میں میرا ساتھ دینا، میری نافرمانی نہیں کرنا۔ سمپل، اتنا آسان، اس کو کہتے ہیں بیعت۔ لیکن آج بیعت کے نام پر سب سے بڑا شرک دیکھیں آپ کے سامنے ہے۔ درگاہ پر ہم جب اندر جاتے ہیں تو دیکھیں آپ کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ ایسی جگہ جانا گناہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر لوگ شرک کرتے ہیں۔ ایسی جگہ پر جانا گناہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں ایسی جگہ پر جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، لیکن پھر بھی اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں۔ یعنی اگر وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت ہو رہی ہے، سجدہ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، دعا عبادت ہے، الدعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اگر آج بھی ہم وہاں جا کر، اندر جا کر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں درگاہ والوں سے، یا درگاہ والوں کو کہتے ہیں کہ آپ ان سے دعا کرو، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہماری دل و دماغ میں سوچنا ہے، یا اگر ہماری عقل نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں رہے، تو پھر سمجھے کہ جو جہنم کا داروغہ ہے، مالک وہ انتظار کر رہا ہے، وہ کوڑلا لے کر، آگ کا کوڑلا لے کر، آگ کی لکڑی لے کر انتظار کر رہا ہے مالک ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ڈھیل دی ہے کہ جب آئیں گے تو پھر مالک کو اسی لیے تو رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اللہ کو چھوڑ کر لوگ بکرا ذبح کرتے ہیں، مرغی ذبح کرتے ہیں، ذبح عبادت ہے۔ پھر ہم ایسی جگہ پر جا کر بیعت لیتے ہیں جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام، حتیٰ کہ اللہ کے خلاف بھی چلے جاتے ہیں ہم، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے ہم عبادت کرنے لگتے ہیں۔ ایسی جگہ ہم بیعت لیتے ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ کا جگہ ہے۔ ایسی جگہ جانے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، واپس آتے ہیں بیعت کی طرف۔ سب سے پہلے جو 5-6 لوگ گئے تھے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 تھی، نبوت کا 11واں سال تھا، 6 لوگ گئے یثرب، وہاں سے پھر 7 لوگوں کو لے کر آتے ہیں، اور اس کے 7 لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بیعت لینے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی مقری دے، مقری یعنی ٹیچر، جو ہمیں قرآن سنائے، جو ہمیں دین سمجھائے، دو ہمارے رشتہ داروں کو دعوت دے۔ مثلا یثرب میں جا کر کچھ ہم دین کا کام روکنا تو نہیں ہے، یعنی ابھی چل رہا ہے لیکن بہت سلو ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ اپنے بہت اچھے شاگرد کو ڈھونڈا اور وہاں پر بھیجا۔ یعنی یہ جو شاگرد کی وجہ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کی کامیابی ہے وہ بہت تیزی سے دوڑتی ہے، اور بہت تیز، بہت دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ دور تک چلی جاتی ہے۔
یعنی اب یہاں سے دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفیر کو بھیجتے ہیں، اور اس سفیر نے ایسی دعوت دی، مدینہ کا رخ بدل دیا، دعوت کا کام اتنے اچھے انداز سے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے سال آ کر دعوت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے، لیکن یہیں پر آج ہمارا جو ایپیسوڈ ہے وہ بہت لمبا ہو رہا ہے، ہم اس کو یہیں پر روکیں گے۔ اب 7 لوگ چپ چپ کر اپنے خیمہ میں چلے جاتے ہیں، اور حج کا موسم یہاں ختم ہوتا ہے، اور یہ واپس جاتے ہیں یثرب کی طرف یا روانہ ہو جاتے ہیں، اور اپنے پہلے اسلام کے سفیر کو یہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں۔ اور جو ہم نے چیخ کی بات کہی کہ جو شیطان کی چیخ نکلی، بے شک یہ انشاءاللہ اگلے 2 یا 3 ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ شیطان کی بھی چیخ نکل گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین تھا، اس کو مٹانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، بہت بڑا اس کا رول ہے، لیکن اس نے یہاں پر لوگوں کو آوازیں دی۔ وہ انشاءاللہ ابھی میں کہہ دوں تو مزہ کرکرا ہو جائے گا، مزہ ختم ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ اگلے اس میں کریں گے۔ اور میں نے نام آپ کو میں نے نہیں کہا اسلام کے پہلے سفیر، اگر آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو کتابوں میں چیک کریں، یا پھر آپ گوگل میں یا یوٹیوب میں اسلام کے پہلے سفیر کون ہے وہ بھی اب تلاش کریں، اگر تلاش ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان کا نام انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں دوں گا۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور انشاءاللہ جو ونرز ہیں ان کے نام میں ابھی اپلوڈ کر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔